فقہ اصغر یعنی احکام و معاملات میں تقلید کا رواج ہوا، اشخاص کی تقلید کو واجب کہا گیا، ائمہ اربعہ کے مذہب سے خروج کو عیب سمجھا جانے لگا، تقلید کو واجب کر کے مقلد علماء نصوص کتاب و سنت کی تعویل کی چھری بے دھڑک نصوص کتاب و سنت پر چلا کر اپنے ائمہ کے اقوال کو ظاہر پر محمول کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تقلید شخصی کا دروازہ کھلا تو ہر باب میں الگ الگ بزرگوں کی تقلید کی جانے لگی۔ عقیدے سے متعلق آپ نے دیکھا اشعری، ماتریدی وغیرہ کی تقلید کی جانے لگی، فقہ میں ائمہ اربعہ یا خمسہ کی، تزکیہ و سلوک کے بارے میں دوسرے لوگوں کی، رفاعی، قادری، بدوی، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی وغیرہ، یہ سب نسبتیں اسی تقلید ہی کی پیداوار ہیں۔ دنیا باقی ہے تو آگے اور کیا نسبتیں وجود میں آئیں گی اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک ہی آدمی اپنے دین کو کئی حصوں میں بانٹ کر کئی نسبتوں سے منتسب ہوا، جبکہ تکمیل دین کے وقت صرف ایک ہی انتساب تھا، ہوا سماکم المسلمین، اسی رب نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مگر ان تمام نسبتوں ہی کو دین سمجھا جانے لگا اور کہا جانے لگا کہ ہم ہی اکثریت میں ہیں۔ اکثریت اور جمہوریت کو معیار حق گردانا گیا۔ جو اصل دین کا طالب علم، داعی اور اس پر عامل ہے، اس کو گمراہ کہا جانے لگا، حالانکہ اکثریت حق کا شرعی معیار نہیں، فرمان الہی ہے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اگر چاہیں بھی تو وہ مومن نہیں ہو سکتے۔